کہیں گے اچھا ٹھیک ہے نبی کے لیے تھا تو نبی کو خود ہی لکھ کے اپنے پاس رکھ لینا تھا، میں کیوں دیا؟ ہمیں تو اتنا ہی دینا چاہیے تھا جو ہم سمجھیں۔ دوستو نہیں، یہ تمہارے ایمان کا بھی امتحان ہے۔ ایسی چیز رکھ دی گئی جو نہ سمجھو پھر بھی مانو، پھر بھی مانو۔ تمہارا جو خناس ہے اس کا علاج اس میں ہے، نہ سمجھو پھر بھی مانو۔ اور اگر تم نے یہی وعدہ کرے نہیں ہم جو سمجھیں گے وہی مانیں گے تو تم نے قرآن کو کم مانا، تم تو اپنی سمجھ کو مان رہے، جو سمجھ میں آئے وہ مانا، نہ سمجھ میں آئے نہ مانا۔ تو تم اپنی سمجھ پر ایمان لایا ہے، اپنی سمجھ کا ماننے والا مومن نہیں ہے، محمد عربی کا ماننے والا مومن۔ مان لو نبی کو، بے سمجھے مان لو۔ اور جو بے سمجھے مانتا ہے نا اس کے ماننے کا مقام بھی بڑا اونچا۔ سمجھ کے تو سبھی مانتے، جو سمجھ کے بھی نہ مانے وہ تو بڑا بیوقوف ہوگا، سمجھتا بھی نہیں مانتا۔ کچھ لوگ ہیں نا کہ سمجھتے بھی نہیں مانتے، سمجھتے ہیں نہیں مانتے، تم ان کی تو بات ہی جانے دو۔ جو نہ سمجھو مان لو۔ ایک موقع پر واقعہ نگاری نہیں کرتا، اشارہ کروں آپ سمجھ لیں گے۔ ابو جہل کو بڑی مسرت تھی، آج مل گیا موقع، مل گیا کیا؟ اور موقع کب تھا کہ حضور آئے تھے معراج، اور آ کے حضور نے پورا واقعہ بیان کیا معراج کا، پورا واقعہ بیان کیا۔ صدیق اکبر محفل میں تھے ہی نہیں، یہ بھی اتفاق نہیں۔ اب ابو جہل کو موقع ملا، اس لیے کہ راتوں رات بیت المقدس جانا، آسمان پر جانا، جنت جہنم سب دیکھ کر عرش سے واپس آنا، اور ایسا آنا کہ بستر بھی گرم رہے، زنجیر بھی ہلتی رہے، یہ سب منظر اس کی حیرتناک چیز تھی۔ دونوں کا بہت ہی آنکھ بند کر کے ماننے والے ہیں، آج پتا چلے گا، بہت ماننے والے ہیں، آج پتا چلے گا۔ اور اس کے بعد پہلے تو اس نے تنقید کی کہ ابو بکر اگر کوئی یہ شخص یہ کہے کہ وہ راتوں رات وہاں گیا، یہاں گیا، وہاں گیا، یہ گھوم گھام کر کے چلا آیا، یہ ماننے والی بات ہے؟ یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے۔ کہا اب معاملہ صحیح ہو گیا، کہہ دیجیے۔ اور کہا دیکھو تمہارے صاحب یہی کہہ رہے، تمہارے نبی یہی کہہ رہے ہیں، پر جستا بغیر سوچے وہ کہہ رہے تو سب صحیح ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی تصدیق کرنے میں اتنی اجلت انہوں نے کی کہ آ کے نبی سے تحقیق بھی نہیں کیا، ابو جہل کی روایت پہ تصدیق کر دی۔ آپ یہ نہیں دیکھا کافر بول رہا، پتہ نہیں سچ بول رہا کہ جھوٹ بول رہا، پتہ نہیں کافر بول رہا ہے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ مگر جب ایک کافر بھی اب ہمارے نبی کی شان کے بارے میں ایسا بولتا ہے، اس نے روایت کی کہ تمہارے نبی نے ایسا کہا، اگر انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا۔ اب اس کے بعد صدیق اکبر تو رسول نے پھر واقعہ سنانا شروع کیا۔ پہلے تو سارے صحابہ کے لیے واقعہ سنایا تھا، اب صرف صدیق اکبر کو سنانا ہے۔ سارے صحابہ نے مانا تھا مگر خاموشی سے واقعہ سن لیا تھا، مگر صدیق اکبر کا انداز ایسا تھا، ایک فقرہ رسول ختم کرتے اور پھر صدیق اکبر کی زبان صدقت یا رسول اللہ، آپ نے یہ بات سچ کی، آپ نے یہ بات سچ کی۔ ایک ایک فقرے پر صدق تو میں تصدیق کر رہا ہوں، میں تصدیق کر رہا ہوں، صدق یا رسول اللہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک ایک فقرے کے بولتے جا رہے ہیں، ادھر فقرہ مکمل ہوا ادھر تصدیق، ادھر فقرہ مکمل ہوا ادھر تصدیق۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ تصدیق تو وہ آخر میں بھی کر سکتے تھے، پورا واقعہ سننے کے بعد بھی کر سکتے تھے، اتنی اجلت کیوں ہے؟ اصل میں صدیق اکبر کی صداقت کی شان ہی کچھ اور ہے۔
ان کی شان صداقت ہی کچھ اور ہے. اگر چپ ہو کر کے اتنا واقعہ سنتے تو تمہارے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ سن بھی رہے تھے اور غور بھی کر رہے تھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. غور کرنے کا موقع مل گیا, مگر انہوں نے ایک ایک فقرے پر تصدیق کر کے بتا دیا, اے محبوب ہم نے آپ کو عقل سے نہیں مانا ہے, عشق سے مانا ہے. اور اس کے بعد بہت آخر میں بات کیا کہی کہ اے اللہ کے رسول یہ کون سی خاص بات, ہم تو آپ کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں, آپ کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں, اس سے بڑی چیز کی شہادت دے رہے ہیں. کسی کو نبی ماننا یہ زیادہ مشکل کام ہے. نبی مان کے آسمان کا سفر کیا مشکل, نبی مان کر وہاں کا آنا جانا کیا مشکل. سب سے زیادہ مشکل کام وہ ہے جو نبی مان لیا. جب نبی مان لیا تو آپ کچھ کہیں اور ہم نہ مانے, آپ کچھ کہیں اور ہم نہ مانے. ارے دوستو, پھر جب صدیق اکبر جب انہوں نے کہا اشہد انک لرسول اللہ, اے رسول ہم تصدیق کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, تو صدیق اکبر کی جب سرکار کہتے ہیں اشہد انک صدیق حقا, میں گواہی دیتا ہوں تو صدیق برحق ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ تو صدیق برحق ہے. ایک بات بتا دوں, حضرت صدیق اکبر نے شہادت دی, رسول نے بھی شہادت دی. رسول نے بھی, صدیق اکبر نے جو شہادت دی کیا آپ اللہ کے رسول ہیں, اور رسول نے شہادت دی تم صدیق. ایک طرف نبی کی شہادت رکھو, ایک طرف صدیق اکبر کی شہادت رکھو. اب ان دونوں شہادتوں میں مقام کس کا اونچا؟ ایک طرف نبی کی شہادت ہے, ایک طرف صدیق اکبر کی شہادت ہے. ذرا صاحب دیکھیں, ان دونوں شہادتوں میں مقام جس طرح نبی کی ذات صدیق کی ذات سے بلند ہے, ایسے ہی نبی کی صفات صدیق کے صفات سے بلند ہے, ایسے ہی نبی کی شہادت صدیق کی شہادت سے بلند ہے. دیکھو, اگر صدیق اکبر کسی چیز کی شہادت دیں آپ اسے نہ مانو تو ان کی شہادت کا انکار ہوگا نا. صدیق اکبر شہادت دیں اور آپ نہ مانو تو آپ ایک صحابی کی شہادت کے منکر ہوئے نا, اور ایک صحابی کی شہادت کے منکر ہو کر آپ گمراہ تو ہوں گے, کافر نہیں ہوں گے. آپ گمراہ تو ہوں گے, کافر نہیں ہوں گے, مگر رسول شہادت سے انکار کرو تو کافر ہو جاؤ, رسول شہادت دے تو انکار کرو تو کافر ہو جاؤ. اے صدیق اکبر, آپ صداقت کے اس آسمان پر ہے, جو آپ کی صداقت کا منکر ہے وہ کافر ہے. تو مانو تو عشق سے مانو, عقل سے. ارے عشق سے ماننے والوں نے تو ایسا کیا, عشق تحقیق نہیں کرتا, کیا بات ہے, عقل تحقیق کرتی ہے. عقل والے تحقیق کرتے کرتے ٹھوکر بھی کرتے, ٹھوکر کھاتے ہیں. ارے عقل اگر صحیح راستہ دکھانے میں کافی ہوتی تو عقل والے لڑتے کیوں ہے؟ یہ لڑنے والے عقل والے ہی لڑتے, جاہل نہیں لڑتا. یاد رکھنا, جاہل نہیں لڑتا. جو لڑتے ہیں وہ عقل والے ہوتے ہیں, وہ علم والے ہوتے ہیں. علم والا علم والے سے لڑتا ہے, عقل والا عقل والے. یہ تو عشق کی خوبی ہے کہ عشق والے سے نہیں لڑتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جماعت یہ بہت کرتا ہے. عشق والے سے نہیں لڑتے, مگر عقل والے لڑتے ہیں, عقل والے لڑتے ہیں. اور دیکھو علم والوں کا لڑنا بھی بتا رہا کہ علم کافی نہیں, اور عقل والوں کا ٹکراؤ بھی بتا رہا عقل کافی نہیں.
علم کو بھی لگام چاہیے، علم کو لگام چاہیے، اور علم کی لگام کس کے ہاتھ میں ہو؟ عقل کے ہاتھ میں۔ علم کی لگام اسی لیے کچھ لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے، عقل تھوڑی ہوتی ہے، علم زیادہ ہوتا، بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی لیے مثل مشہور ہے کہ یک من علم راہ 10 من عقل ظاہر ہے، 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، اور اگر آپ کے پاس 1 چھٹانک عقل ہے اور 10 من علم تو گدھوں کی طرح بوجھ ڈھو رہے ہیں کتابوں کا، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے عقل کے ہاتھ میں علم کی لگام مجھے ابن تیمیہ کے لیے جو امام تقی الدین سبکی نے جو فقرہ استعمال کیا تھا وہ یہی کہا تھا، علم ہو اکبر من عقل ہی، اس کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہے۔ یعنی عرب میں جب کسی کو بیوقوف کہنا چاہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اس کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہے، یعنی بیوقوف ہے۔ مگر دوستو علم کی لگام تو عقل کی آپ نے دے دی، مگر عقل کو بھی بے لگام نہ رکھا، اس لیے کہ عقل بھی بہت ٹھوکر کھا رہی ہے۔ یہ سارے اختلافات ساری دنیا کے یہ صرف عقل والوں کے اختلاف ہیں، لہذا عقل کو بھی ایک لگام چاہیے، عقل کو بھی ایک لگام چاہیے۔ جب تک وہ لگام نہیں ہوگی عقل صحیح راستے پر نہ لے جا سکتی ہے نہ جا سکتی ہے۔ یہ جالینوس عقل والا ہی تھا، سقراط و سقراط عقل والے تھے، فیثاغورس عقل والا تھا، دیمقراطیس عقل والا تھا، بطلیموس عقل والا تھا، یہ سارے شیخ ابو علی سینا ابن رشد برکلے یہ سب عقل والے تھے، مگر ان کی عقل انہیں صراط مستقیم پہ چلا نہ سکی، صراط مستقیم پر پہنچا نہ سکی۔ تو عقل بھی چاہتی ہے کسی اور نور کو، کسی روشنی کو، تو عقل کی لگام کے لیے نور نبوت کی ضرورت ہے۔ جو عقل کی لگام نور نبوت کے بنا تو علم کو عقل کے حوالے کر دو، عقل کو مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دو، عقل کو مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دو، نہ عقل بہکے گی نہ علم بہکے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى۔ حضور شیخ الاسلام